محترم سامعین، میرے اس لیکچر کا موضوع ہے غلامی کیا ہے، آزادی کیا ہے۔ غلامی کیا ہے، آزادی کیا ہے، آپ قرآن حکیم کی اس آیت کریمہ سے آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان فرعون علا فی الارض جعل اہلہا شیعا یستضعف طائفۃ منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم انہ کان من المفسدین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہ سورۃ قصص 28 نمبر، اس کی آیت نمبر 2 ہے۔ جناب، اس میں صرف میں نے جو گزارش کیا کہ غلامی کیا ہے وہ آپ سمجھ لیں گے، لیکن اللہ نے فرعون کی ایک جو غلام قوم کے ساتھ پالیسی تھی، اس پالیسی سے کو واضح کیا ہے اللہ نے، اور اس پالیسی سے آپ سمجھ جائیں گے کہ جو آقا ہوتا ہے غلاموں کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اوپر یعنی اس کی پالیسی ظاہر کی گئی ہے، جس سے آپ کو نتیجہ اخذ کرنا ہوگا، جو میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ ان فرعون علا فی الارض، فرعون ملک میں، زمین میں اپنی بلندی کے یعنی اعلان کر چکا تھا اور خود کو سب سے بلند بالا سمجھتا تھا۔ وجعل اہلہا شیعا، اور ملک کے لوگوں کو ٹولیوں ٹولیوں میں، ٹکڑیوں ٹکڑیوں میں، گروہوں میں بانٹ دیا تھا۔ یستضعف طائفۃ منہم، جو کمزور بناتا تھا ایک جتھے کو، اور یذبح ابناءہم، طاقتور لوگوں کو بے اثر بناتا تھا۔ یذبح کی معنی، ذبح کی معنی چھری سے گلا کاٹنا تو کی جاتی ہے، لیکن یہاں یذبح کی معنی ہے انہیں بے اثر بناتا تھا، سرکاری پالیسیوں سے، گورنمنٹ کے حساب سے ان کو ناکام بناتا تھا۔ ویستحیی نساءہم، اور زندگی بخشتا تھا ان کی عورتوں سے۔ یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم سے عام جو ترجمہ لکھنے والوں نے معنی کیا ہے وہ محاورے والی معنی نہیں ہے، وہ غلط معنی ہے۔ انہوں نے ترجمہ کیا کہ لڑکوں کو ذبح کر دیتا تھا، لڑکیوں کو چھوڑ دیتا تھا۔ یہ معنی غلط ہے۔ محاورے کی معنی ہے کہ طاقت والوں کو بے اثر اور کمزور کرتا تھا، اور کمزوروں کو حیات دے دیتا تھا، چھوڑ دیتا تھا کہ وہ رہیں۔ سو وہ معنی جو محاورے والی ہے یہاں وہ سمجھنی چاہیے، وہ درست ہے۔ جو چھری کے ساتھ ذبح کرنے کی معنی ہے وہ غلط ہے، اس لیے یہ معنی کی درستی آپ ذہن میں رکھیں۔ انہ کان من المفسدین، وہ یہ کام فساد مچا کر کے عمل میں لاتا تھا۔ یہ آیت کا آخری جملہ آپ کو بتا رہا ہے کہ یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، طاقتور لوگوں کو بے اثر بناتا تھا۔ انہ کان من المفسدین، فساد مچا کر، فسادوں کے ذریعے طاقتور لوگوں کے خلاف جو کمزور ہوتے تھے ان کو طاقت دے کر کے اور طاقتور لوگوں کو کمزور بناتا تھا۔ یہ سیاسی پالیسی تھی فرعون کی زمین کے اوپر۔ تو اس حوالے سے جو میں نے کہا کہ غلامی کیا ہے، یہ اس آیت کریمہ سے آپ سمجھ لیں گے کہ جو جابر ہوتا ہے، جو آمر ہوتا ہے، آمریت اپنی مسلط کرتا ہے، اس کا طریقہ قرآن حکیم نے بتایا کہ اس طرح ہے کہ قوم کے، ملک کے عوام کے اندر گروہ بندی کر کے طاقتور کو کمزوروں سے کمزور بنا دیتا تھا۔ یہ اس کی کامیابی کی چال ہوتی تھی۔ اب اس آیت میں غلام سازی گویا کی بات بتائی گئی کہ فرعون نے بنی اسرائیل کو غلام کس طرح بنایا۔ یستضعف طائفۃ منہم، ایک جتھے کو طاقت دے کے دوسرے کمزور جتھے سے ان کی پٹائی کراتا تھا۔ یہ بات تو ہوئی غلام سازی کی۔ اب آگے اسی ضمن میں ایک بات آئے گی جو میں آپ کی خدمت میں
خصوصی طور پر اس آیت کا یعنی مفہوم پیش کروں گا، آپ اسے ذہن میں ضرور رکھیں۔ سورۃ الصافات اور اس کی آیت نمبر 102۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے، اسے جب اللہ نے بیٹا اسماعیل دیا تو اسماعیل نبی اپنے ابا ابراہیم کے ساتھ رہا، اس سے جدا نہیں ہوا۔ جھوٹ ہے کہ وہ پیدا ہوتے ہی اس کی ماں کو، ہاجرہ ماں تھی اس کی، اس کو لے کر مکے میں جا کے چھوڑ کر آیا۔ یہ حدیثوں کی خرافات ہے، ایسا کوئی نہیں کر سکتا جو ایسے ہی ان کو بیابان میں بے آب و گیا علاقے میں چھوڑ کر آئے۔ وہ تفصیل میرے خیال میں کسی درس میں پیش کر چکا ہوں۔ فلما بلغ معہ السعی، اسماعیل جب ابا کے ساتھ رہا، اس کی معیت میں رہا اور پہنچا کمانے کی عمر کو، سعی بھاگ دوڑ، کمانا، محنت کرنا، قال ابا ابراہیم نے کہا یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، پھر سوچ کر بتا کہ تیری رائے کیا ہے، تیرا مشورہ کیا ہے۔ اب یہ آیت میں خاص کر کے اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ اس میں بھی ذبح کا لفظ ہے، انی اذبحک، ذبح کر رہا ہوں۔ اب ذبح ایک فرعون نے کیا کہ یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، ایک ابا کر رہا ہے، ایک فرعون نے بنی اسرائیل کو ذبح کیا یا کرنے کی بات قرآن نے کی، دوسری ابا بیٹے کے لیے کہہ رہا ہے کہ اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ تو دونوں جگہ یہاں ذبح کی معنی چھری سے کاٹنا نہیں ہے۔ یہ آیت میں نے اس لیے پڑھی کہ ابراہیم جو کہہ رہا ہے، اور سارے ترجمہ لکھنے والوں نے، جتنے مترجم ہیں، مجھے افسوس ہے کہ انہوں نے بھی ترجمہ یہ کیا ہے کہ بیٹے کو لٹا کر چھری ہاتھ میں لی، تو اللہ کا آواز آ گیا کہ یا ابت افعل ما تؤمر، اللہ کا آواز آ گیا ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اللہ نے کہا خواب سچا ہو گیا، رک جا۔ یہ بات نہیں ہے، قد صدقت الرؤیا کی بات ضرور ہے کہ تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، لیکن الفاظ کے ترجمے پر میں آپ کی توجہ مبذول کراؤں گا۔ بیٹے نے تو کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ابا کر گزر جس کا تجھے حکم ہو گیا ہے، ملا ہے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ضرور پائے گا تو، عنقریب پائے گا تو اللہ کے مشیت کے مطابق مجھے صابرین میں سے، بردباروں میں سے، اور مشقت یہ قبول کرنے والوں میں سے تو پائے گا مجھے۔ اب یہاں جو ہے فلما اسلما وتلہ للجبین، ان جملوں کی خاطر میں نے یہ آیت پڑھی ہے کہ ترجمے غلط کیے جاتے ہیں۔ فلما اسلما، جب دونوں نے تسلیم کیا اس موقف کو، ابراہیم نے ذبح کرنے کو، بیٹے نے ذبح ہونے کو، فلما اسلما، تو یہ ذبح کی معنی جو ہے وہ فرعون کی جگہ پر جو ہم نے آیت میں جو محاورے والی معنی آپ کی خدمت میں رکھی، وہی معنی یہاں ہے کہ ذبح اسماعیل کا یہ ہے کہ آپ ابا ابراہیم کے ساتھ جو اس نے مکہ میں عدالت قائم کی ہے، دنیا کے بادشاہوں جابر ظالموں کے ساتھ لڑنے کے لیے کورٹ قائم کی ہے، اس کورٹ میں اپنے ابا کا ایڈیشنل جج بننا ہے، ایڈیشنل حکمران بننا ہے۔ تم نے اپنے ابا کے ساتھ جا کر کے ظالموں کے ساتھ لڑنا ہے، اور یہ لڑنا ظالموں کے ساتھ ایسا ہے جیسے ذبح ہونا، کیونکہ وہ قاتل ہیں، وہ ظالم ہیں۔ تو ابا ابراہیم کا نمائندہ بن کر کے جو دنیا کے جابروں کے ساتھ لڑے گا تو وہ دنیا کے جابر بھی تیرے ساتھ لڑیں گے۔ یہ اتنا بڑا کام مشقت والا ہے جو ذبح کے برابر ہے۔ اب وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ کے اندر خاص معنی ہے جو میں بات کر رہا ہوں، اس کی تصدیق آپ کو لفظ تل سے ہوگی۔ سارے مترجمین نے تلہ کی معنی کی ہے کہ لیٹایا اپنے بیٹے کو،
للجبین پیشانی بھر. تل قرآن سے پوچھیں کہ طلا کی معنی کیا ہے، مولویوں سے کیوں پوچھیں، عام مترجمین سے ہم کیوں پوچھیں؟ قرآن سے پوچھو طل کی معنی کیا ہے. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها. جب سورج اپنے روشنی میں جوبن پر آ جاتا ہے، والقمر اذا تلاها، اور چاند اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. تو تلا، تل، یتلو، تتلو، تلاوت ایک ہی مادہ ہے. تو تلہو کی معنی ہے کہ پیچھے چلایا بیٹے کو اپنے منصوبے کی خاطر. اسلمہ، باپ بیٹا متفق ہو گئے ایک راہ پر، تو پیچھے چلایا باپ نے بیٹے کو اپنی اسکیم کے خاطر. تل کی معنی تو یہ ہوئی. لیٹانا معنی، لیٹانا کی معنی استجاؤ. کئی عربی کے لفظ لیٹانے کے لیے یہ ہوا تجنبہ، استجاؤ تجنبہ، یہ معنی لیٹانے کے لیے عربی لغت میں موجود ہیں. تو تلہو کی معنی لیٹا کر کے ذبح کرنے کی، چھری چلانے کے لیے معنی کرنا. یہ محترم مترجمین نے، میں ان مترجمین کے اوپر ایک الزام لگاتا ہوں، باقی ان کے شان میں کچھ گستاخی نہیں کروں گا. انہوں نے قرآن کے جو ہے کہ یہ قرآن جو ہے کنایوں میں بات کرتا ہے. انہو فی کتاب لفی کتاب مکنون، یہ کنایوں میں باتیں کرتا ہے. اور کأنکم تنطقون، جس طرح تم اپنے ساتھ محاوروں میں باتیں کرتے ہو اس طرح تمہیں باتیں سمجھاتا ہے. تو ہمارے مترجمین نے اس کی طرف توجہ نہیں دی. طلا کی معنی، یتلو کی معنی، تلہو کی معنی ہے پیچھے چلایا. پیچھے چلتے ہوئے، تسلیم کرتے ہوئے پایا بیٹے کو کہ بیٹے نے میری بات کو قبول کیا ہے. للجبین، پیشانی جھکانا ایک قسم کا اعتراف ہوتا ہے کہ آپ کا حکم سر آنکھوں پر. جبین یعنی پیشانی جھکائی اسماعیل نے کہ ابا حضور اگر تو نے خواب ایسا دیکھا ہے تو قبول ہے مجھے. تو تلہو کی معنی ہے کہ اسے اسماعیل کو اس نے اپنی اسکیم کے پیچھے چلنے میں معترف اور قبولدار پایا. تو تلہو للجبین کی معنی یہ ہوگی کہ یہ متفق ہو گئے عالمی عدالت چلانے کے لیے دونوں باپ بیٹے. اور متفق ہونے کی بات قرآن کی اس آیت سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں. وَطَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. اے ابراہیم، اے اسماعیل، تم دونوں طَهِّرَ بَيْتِيَ، میری عدالت کو، میری کورٹ کو پاک صاف رکھو کرپشن سے، پاک صاف رکھو غلط فیصلوں سے، پاک صاف رکھو ظالموں کی مداخلت سے. تو نادینا، اس بات کے بعد ہم نے ابراہیم کو کہا قد صدقت الرؤیا، تو نے خواب سچا کر دکھایا. یہاں اس آیت کے اندر کہیں بھی نہیں ہے کہ اللہ نے کہا تھا کہ ابراہیم تو بیٹے اسماعیل کو ذبح کر. کوئی لفظ بھی اس آیت میں نہیں ہے کہ اللہ کے حکم پر ابراہیم نے اسماعیل کو ذبح کرنا چاہا. اسماعیل کو ذبح کرنا یہ اس کے خواب کی بات تھی، اللہ کا حکم نہیں تھا. اور اللہ کہتا ہے کہ میرا حکم، میری چاہت یہ ہے کہ اب تو جو ہے اسماعیل کو اپنی عدالت کا ساتھی اور سیکنڈ جج بنا کے کام کرو دنیا کے لیے. انا کذالک نجزی المحسنین. اب تو نے جو خواب سچا کیا ہے تو اب یہ کام تم شروع کرو اس عدالت بیت کا، اور اس طرح ہم بدلہ دیتے ہیں محسن لوگوں کو. تو یہ ایک بڑا مغالطہ ہے علمی دنیا کا. میں جتنے مترجمین ہیں ان سے کیا عرض کروں، میں بتا چکا کہ تلہو کی معنی لیٹانا نہیں ہے. لیٹانا کے لیے عربی میں استجاؤ بھی ہے اور تجنب بھی ہے. یہ قرآن میں بھی جنبن کا لفظ آتا ہے، پہلو بھر گرنا. تو ذبح ہونے کے بعد پہلو بھر گرا جاتا ہے. تو یہاں تلہو کا لفظ ہے. تلہو کے معنی پیچھے چلنا اور اتباع کرنا، فالو کرنا.
تو یہ معنی تراجم کے اندر درست کی جائے۔ تو میں نے شروع میں جو عرض کیا تھا کہ آزادی کیا ہے، غلامی کیا ہے۔ غلامی کے لیے فرعون کا ان فرعون علا فی الارض جعل علی شیء یستضعف طائفۃ منہم یذبح ابناءہم، ذبح کی معنی ہے کمزور بناتا تھا، تو غلام کمزور بنتے ہیں۔ آزاد لوگ جو ہیں اپنے اوپر کسی کا تسلط قبول نہیں کرتے، اور آزادی جو ہے وہ اپنے غلامی کو برداشت نہیں کرتی۔ میں کسی صحافی سے بات سنی تھی کہ بے نظیر امریکہ گئی، وہ ٹھٹے میں ایک پاگل ہے، وہ کہتا ہے ہاتھ کی لکیروں سے قسمت بتاتا ہے اور خبر نہیں کیا کیا گند کرتا ہے، اس کو بھی اپنے ساتھ لے گئی تھی، اور وہاں گاڑی میں کار میں سفر کرتے ہوئے امریکہ کے ساتھ سیکریٹری فارن افیئرس امریکن لیڈی تھی، تو اس پاگل کو بھی لیا تھا اس نے، جناتی بابا یا کوئی ایسا نام ہے اس کا، تو اس پاگل نے امریکن سیکریٹری خارجہ کو کہا کہ تو اپنا ہاتھ دکھاؤ کہ تجھے ہاتھ کی لکیروں سے تیری قسمت اور تقدیر بتاؤں۔ وہ بہت چڑ گئی، یکدم ڈرائیور کو حکم دیا کہ روکو گاڑی، اس پاگل کو جیل میں بھیجو۔ ہم اپنی تقدیر خود بنانے والے ہیں، ہم اپنی قسمت خود بنانے والے ہیں، ہماری تقدیر کوئی اور کیوں بنائے؟ ہم کوئی غلام نہیں ہیں جو ہم اپنی تقدیر تم سے بنوائیں، اس کو جیل میں ڈالو۔ تو بے نظیر نے بڑی منت سماجت کر کے اس کی جان چھڑائی۔ تو مطلب یہ کہ آزاد قومیں غیروں کے ماتحت، اغیار کے ماتحت غلامی میں نہیں گزارتے، وہ اپنی تقدیر خود بناتے ہیں، اپنی قوانین آزادی خود لیتے ہیں، اور ہمیں تو اللہ نے وہ قرآن سے سکھائے ہیں، ہم نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا ہے، قرآن سے حیاتی گزارنے کے ڈھنگ چھوڑ دیے ہیں، اور حدیثوں نے ہمیں غلام بنایا ہوا ہے، اس کی تو میں نے کئی مثالیں آپ کو دے بھی چکا ہوں۔ تو ذبح اور سے آپ سمجھ جائیں کہ آقا جو ہے ہمیں بے اثر بناتا ہے کہ ہم اپنی تقدیر، اپنی قسمت، اپنے مسائل خود حل نہ کریں، ان کے اتباع میں، ان کی غلامی میں ان کی بوٹ پالش کرتے رہیں۔